ملک کو آزاد کرنے میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، وہ علماء کرام کا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے کہا کہ تم انگریز کی فوج میں شریک ہونے کو حرام کہتے ہو اور یہ فتوا دیتے ہو، لہذا تم اپنے فتوے کو بدل دو۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں بلال کا وارث ہوں، میں اپنی سینوں پر گولیاں تو کھا سکتا ہوں لیکن میں یہ فتوا کبھی نہیں دے سکتا۔ تو ہمارا یہ کردار ہے، ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہم نے یہ رول ادا کیا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں آج ہمیں ملک بدل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے ہٹایا جائے، ختم کیا جائے، یا یوں کہہ لیں کہ پاکستان بھیج دیا جائے۔ حالانکہ پرچم حریت بلند کرنے والے مسلمان تھے، انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والے مسلمان تھے، شاملی کے میدان میں جوہر شجاعت مسلمانوں نے دکھایا تھا۔ میں ان فرقہ پرست فسادیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ رسمی جماعت تحریک کا بانی کون تھا؟ اسیر مالٹا کون تھا؟ سبھاش چندر بوس کے آزاد ہند فوج کا کمانڈر کون تھا؟ لندن کے گولمیز کانفرنس میں ہندوستان کی مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والا کون تھا؟ اور کراچی کی عدالت میں سر پر کفن باندھنے والا کون تھا؟ اور آزادی کے متوالوں اور حریت کے متوالوں کو انقلابی ترانہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ کس نے دیا تھا؟ مسلمانوں نے دیا تھا۔ آج حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو یہ لوگ بھول گئے، انہوں نے حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو بھلا دیا، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے کارناموں کو بھلا دیا، انہوں نے مسلمانوں کے کردار کو بھلا دیا اور قربانیوں کو بھلا دیا۔ آج یہ ہم سے وفاداری کے ثبوت مانگتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور یاد رکھیں ہندوستان اسی وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب تک ہندوستان کے باشندے تمام ہندوستان کے اندر رہنے والے جب تک یک جٹ ہو کر رہیں گے ہندوستان اس وقت تک محفوظ رہے گا۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر تفریق ہو جائے گی، ہندو مسلم کا معاملہ آ جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ پھر آوارانہ فساد برپا ہو جائے گا، تو یاد رکھیں ہندوستان محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور ہندوستان آزاد بھی اسی وقت ہوا، مسلمان لڑتے رہے لیکن تنہا ایک صدی تک مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑا، لیکن ہندوستان آزاد تب ہوا جب سب یک جٹ ہو گئے۔ جب سب یک جٹ ہوئے تو انگریزوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر انگریز یہاں سے دم دبا کر بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ یہ جو پھر اورست کچھ طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مسلمانوں کو پاکستان بھیجنا چاہتی ہیں، یاد رکھیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے 12 کوشش کی ہے لیکن یہ ناکام رہے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کیا بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔